ثانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز، حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال کریں۔ علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آج کے اجلاس کے صدر باوقار ہم سب کے محترم اور معزز امیر شریعت مراٹھواڑہ حضرت مفتی محمد معز الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دیگر شہنشین پر تشریف فرما جلیل القدر علماء، میرے سامنے بیٹھے ہوئے حفاظ علماء اور حاضرین مجلس، خواتین و حضرات، ایک آیت کریمہ پڑھی جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے۔ اللہ کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی چھوٹی سی ذریت یعنی بیوی ہاجرہ
اور بیٹا اسماعیل جو شیر خوار تھا. اس کو حرم کے پاس لق و دق بیابان میں پوسٹ کیا. پوسٹ کر دینے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام تو تشریف لے گئے، لیکن یہ ذریت آگے جا کے ایک نسل بنے گی، ایک قبیلہ بنے گا، ایک ملت بنے گی. تو کیا اسی طرح سے زندگی گزاریں گے کہ کھائیں گے، پیئیں گے، رہیں گے، بسیں گے؟ یہ زندگی تو حیوان بھی گزارتے ہیں. نبیوں کی فکر کیا ہوتی؟ انبیاء کرام کس فکر کو لے کر دنیا میں آتے ہیں؟ انبیاء کے آنے سے پہلے بھی دنیا والے تو دنیاوی زندگی جی رہے تھے، لیکن دنیا میں اتنے ڈوب گئے تھے کہ دنیا کے پیدا کرنے والے کو بھول گئے، اپنے خالق اور مالک سے غافل ہوئے. اسی کو یاد دلانے کے لیے اللہ نے انبیاء کرام کا مبارک سلسلہ رکھا ہے. شاید سب سے بڑی فکر یہ ہے کہ انسان اللہ کو پہچان کر زندگی گزار، اسے اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے. بندوں میں سب سے زیادہ معرفت انبیاء کو، اللہ کی پہچان سب سے زیادہ نبیوں کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں. بندوں کے درمیان اور اللہ کے درمیان جو کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے یا کمزور ہو جاتا ہے، اس کو اسٹرانگ بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھی. بندوں کو تعارف کراتے ہیں کہ تمہارا پیدا کرنے والا تمہارا اللہ کون ہے. بس اسی معرفت کا نام دین ہے. فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. جنات کو بھی پیدا کیا، انسانوں کو بھی پیدا کیا برائے عبادت، یعنی برائے معرفت. یعبدون کی تفسیر یعرفون کے ساتھ.
بندے دنیا میں آنے کے بعد اللہ کے یہاں جو اقرار ربوبیت کیا تھا اس کو بھول جاتا. وہاں پوچھا گیا تھا الستو بربکم قالوا بلا. لوگ کہتے ہیں مولانا یہ بلا ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ. میں نے کہا وہاں عالم ارواح میں بلا کہا تھا، اس لیے بلا تو تمہارا پیچھا چھوڑے. وہاں اقرار کر کے آئے تھے کہ تیرے علاوہ کسی کو رب نہیں مانیں گے. دنیا میں آئے تو اسباب کو ارباب کا درجہ دے دیا. کہیں دکان کو رب مان لیا، کہیں مکان کو رب مان لیا، کہیں دولت کو رب مان لیا. دکان دے رہی ہے، کاروبار دے رہا ہے، وہ نہیں دے رہا ہے، اللہ دے رہا ہے. بندہ بندوں سے مانگنے کے بجائے اللہ سے لینے والا بن جائے. سرکار کی سیرت اٹھائیں آپ. فرمایا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. ان لک فی النہار سبحا طویلا. نبی دن کو لوگوں کے دروازوں پر دستک دے کر اللہ کے دین کی طرف، اور رات کو مصلی پر جنہیں دعوت دی ہے ان کے دل کے دروازے ہدایت کے لیے کھل جائیں، اس کے لیے دعا فرما دیں. دعوت کے کام میں دل کے دروازے پہ دستک دینی. گھر کا دروازہ شاید طاقت سے کھلتا ہے، دل کا دروازہ رات کو رونے سے کھلتا ہے. اللہ سے مانگنے پر کھلی. تو نبیوں کا کام یہ ہے کہ اللہ کے بندوں سے اللہ سے ملانا. ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیا، ایک مرتبہ دین میں آیا تو بہت بڑا میدان ہے. جیسے یہ جامع مسجد ہے، چھوٹے دروازے سے اندر داخل ہوئے تو پتا چلا اندر بہت بڑا میدان، بہت بڑی مسجد ہے. اس طرح سے کلمہ پڑھ کے داخل ہوگا تو پتا چلے گا تو یہ تو گل و گلزار ہے. یہاں نمازیں بھی ہے، یہاں روزے بھی ہے، یہاں زکوٰۃ بھی ہے، یہاں قرآن بھی ہے، یہاں سرکار بھی ہے، یہاں سیرت بھی ہے، یہاں سورت بھی، سب ہے یہاں.
اب اندر آنے کے بعد کیا دین کیا ہے؟ اندر آنے کے بعد دین نام ہے اتباع کا. کلمہ پڑھ کر آپ نے اتباع کا اقرار کر لیا. ان الدین عند اللہ الاسلام. اسلام کے کیا معنی؟ اپنے آپ کو کمپلیٹلی اللہ کے حوالے کر دینا. نو آرگیومنٹ, نو کمپلین. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا اذ قال لربہ اذ قال لہ ربہ اسلم. اپنے آپ کو اور زندگی کی ہر دھڑکن کو اللہ کے حوالے کرو. تو نبی سرنڈر ہو گئی. کیا کہا؟ قال اسلمت لرب العالمین. اے اللہ میں آیا تو تیرے حکم سے دنیا میں آیا, جاؤں گا تو تو موت دے گا, جب جاؤں گا بیچ میں میرا ہے کیا؟ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے سے پہلے رحم مادر میں ہوتا ہے, قابل رحم ہوتا ہے, اس لیے رحم. تو پیدا ہونے سے پہلے مرحوم ہے. پھر زندگی گزاری, جنازہ اٹھا, لوگ کہتے ہیں مرحوم ہو گئی. ایک اللہ والا کہتا ہے پیدا ہونے سے پہلے مرحوم یعنی قابل رحم تھا, اور مرنے کے بعد قابل رحم ہو گیا. تو میرا مہربان پروردگار تجھے زندگی میں محروم کیوں کرے؟ تو زندگی میں بھی تجھے مرحوم کرنے کے لیے دین کا گنجینہ دیا. ہم کیا سمجھے کہ خالی نماز پڑھ لی ہو گیا؟ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کسی جگہ گئے, کچھ حضرات ملے, ملاقات ہوئی. ان حضرات نے کہا آپ نئے تشریف لائے ہیں, آپ کا تعارف کیا؟ تو حضرت نے فرمایا پہلے آپ اپنا تعارف کریں. کسی نے کہا میں حاجی فلان, کسی نے کہا میں حاجی فلان, کسی نے کہا میں حاجی فلان. کہا ہم نے تو تعارف کرا دیا, اب اپنا تعارف کرائیے. کہا میرا نام نمازی اشرف علی. کہا یہ نمازی کیا ہوا؟ فرمایا وہ حاجی کیا ہوا؟ جب علم آتا ہے نا تو آدمی بے نیاز ہو جاتا ہے. دین آنے کے بعد, علم دین آنے کے بعد آدمی میں شان بے نیازی پیدا ہو جاتی ہے. اللہ نے اتنی بڑی دولت اس کو دی ہوتی ہے کہ اس کے سامنے دنیا کی دولت ہیچ ہے. دیکھو ایک بات سمجھو, علماء تشریف رکھتے ہیں, آج کا پیغام ہے یہ. اس وقت ملک میں اگر رہنا ہے دو چیزوں کی بہت ضرورت ہے. ماں باپ توجہ دیں, یہ دو چیزیں کرنی پڑے گی تو ہماری نسلیں باقی رہیں گی ایمان پر.
ایک مکاتب کے نظام کو نہایت درست کرنا، نمبر 2 اپنے ایمان کی حفاظت کرنا۔ اس کو پریفرنس دینا پڑے گا۔ ہم لوگ بہت غافل ہیں، کچھ پڑی نہیں ہے ہم کو۔ اس غفلت نے ہم کو کہاں سے کہاں لے جا کر ڈال دیا۔ کتنے پسماندہ ہو گئے ہم لوگ۔ بکھرے تو پھر زمانے کی ٹھوکر میں آ گئے، بکھرے تو پھر زمانے کی ٹھوکر میں آ گئے، اور متحد ہوئے تو زمانے پہ چھا گئے۔ آج تو دنیا ہم کو مٹانے پر لگی، مسلمان ہوش میں نہیں ہے۔ دین تو مٹنے کی چیز ہے نہیں۔ میرے آپ کے ہاتھ میں ہوتا تو یہ دین کب سے ختم گیا، لیکن یہ دین کی لگام اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، اس بنا پر یہ مٹتا نہیں۔ جو مٹانے کی کوشش کرنے والے تھے وہ ختم ہوئی، دین باقی، اور دین باقی رہے۔ ہر زمانے میں مجددین پیدا ہوئے اور انہوں نے دین کی تجدید کی، اللہ نے ان سے کام لیا۔ اللہ کام کسی سے بھی لے لیا۔ ابو طالب سے کام لیا کہ نہیں لیا؟ ایمان نصیب نہیں ہو۔ یہ دین مصطفیٰ مٹایا نہ جائے گا، یہ دین مصطفیٰ مٹایا نہ جائے گا، اور دنیا سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اب اگلا شعر سنا۔ خود زیر ہوتی جائیں گی یہ تیز آندیاں، خود زیر ہوتی جائیں گی یہ موزور آندیاں، ایسا گھنا درخت گرایا نہ جائے گا۔ تو یہ دین تو چلتا رہے۔
قرآن کریم نے اعلان کر دیا، فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن اتارا ہے ہم نے، دستور اتارا ہے ہم نے، اور حفاظت بھی ہم ہی کرنے والے ہیں۔ حفاظت کا پہلو یہ ہوگا کہ تمہارے ننھے بچوں کے سینے میں قرآن کریم اتار کر ہمارے قرآن کی حفاظت کریں۔ ابھی چند دن پہلے ایک ظالم نے قرآن کریم پر پیر رکھا، اس کے ورق پھاڑے۔ کیا اس طرح سے قرآن مٹ جائے؟ کیا یہ بے عزتی جو کی قرآن کریم کی، یہ کوئی پہلا واقعہ ہے؟ اس سے پہلے جب قرآن کریم کی بے حرمتی کی گئی اور دنیا میں اس کے بعد جائزہ لیا گیا تو قرآن کے پڑھنے والوں میں اضافہ ہو۔ ابھی ہم لوگ تھوڑا سا ڈر رہے ہیں، ہمارے لڑکے مرتد ہو رہے ہیں، لڑکیاں غیروں کے ساتھ چلی جا رہی، کیوں؟ کیا وجہ ہے جانتے ہو؟ لڑکیاں اس لیے غیروں کے ساتھ چلی جا رہی ہیں کہ انہوں نے بچپن کا اپنا عقیدے کا سبق یا تو یاد ہی نہیں کیا یا تو بھلا دیا۔ اچھا، آپ میری بات سے نا امید ہوئے؟ نہیں، ہم کو کنسٹرکٹیو محنت کرنی پڑے گی۔ واٹ از دی کنسٹرکٹیو ایفرٹ؟ کنسٹرکٹیو ایفرٹ کیا ہے؟ یعنی تعمیراتی پہلو پر ہمیں مضبوط ہونا پڑے گا اور عقیدوں کی جڑوں کو مضبوط کرنا۔ کہاں ہوگی؟ مکاتب میں۔ اب علماء بھی تشریف رکھتے ہیں، پوائنٹ بتلاتا ہوں۔ ابھی بچے آئے تھے، انہوں نے قرآن کریم کی حقانیت اور قرآن کریم آج بھی بہت بڑی کتاب ہدایت ہے، اس پر دلائل دیے۔ اب بچے مکتب میں یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آگے جا کر قرآن کی عظمت ان کے دلوں میں وہ بچی جس نے ارتداد کے خلاف تقریر کی، اب جب اس کے دل کے اندر ایمان جم گیا ہے تو کیا وہ کسی غیر کے ساتھ جائے گی؟ کبھی بھی نہیں جائے گی۔ ایمان کی جڑ مضبوط ہو جائے نا، پھر کوئی ہلا نہیں سکتا۔ حضرت بلال کو کتنا مارا، ہیلے؟ ابھی وہ بچی نے صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا۔ مکے میں کام کرتے تھے، ایمان لائے۔ اس زمانے میں ایمان لانا بھی بہت بڑا کام تھا، آج تو بہت آسان ہے، سب کو دیکھ رہے تھے ایمان لیے۔ ہم مسلمان تھے اور مسلمان ہیں، اور خاندان میں اور قبائل میں ایمان چلا رہا ہے، ہم کو پتہ نہیں کہ ایمان کی قدر کیا ہے۔ وہ ہمارے ایک ساتھی گئے تھے بیت المقدس، تو وہاں کا مسلمان دوڑ رہا تھا کہ تیری مسواک مجھے دے دے، تو آسانی سے مسواک کرتا ہے، میں گولیاں کھا کے مسواک کرتا۔ جہاں سر کٹ رہے ہیں ایمان پر، جہاں بمباریاں ہو رہی ہیں،
جہاں معصوموں کی لاشیں پڑ رہی. تعجب ہے کہ حج کے خطبے میں اس کا تذکرہ نہیں آیا. اس وقت دنیا کا سب سے بڑا ایشو یہ ہیومن ویلفیئر. ایک دنیا کی بہت بڑی اکیڈمی ہے جو کہیں بھی ظلم ہوتا ہے کھڑے ہو جاتے ہیں, وہاں پہنچ جاتے ہیں, اور اخبار میں اور میڈیا میں اور سوشل میڈیا میں سب آتا ہے. یہ اتنے مہینوں سے قتل عام ہو رہا ہے, بچوں کی لاشیں گر رہی, کھانے کو نہیں ہے ان کے پاس, اس کا کوئی تذکرہ نہیں. کہاں گئی دنیا؟ کہاں گئے مسلمان؟ کہاں گئے عرب والے؟ ایک طاقت سے بیچارے مرعوب ہیں, بولا نہیں جا رہا ہے ان سے. ان کا کچھ مداوع ہونا چاہیے. دوستو, ان سے ایمان کی قدر پوچھو جو بچوں کو گولیاں کھلا کے پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم الحمدللہ ایمان پر قائم ہیں اور دنیا سے ایمان کے ساتھ جائیں گے, اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی چیز نہیں, چاہے سارا خاندان شہید ہو جائے لیکن کلمہ نہیں چاہیے. ارتداد کو روکنے کے لیے سب سے زیادہ مکاتب کی اہمیت ہے, کیونکہ مکتب میں سب سے پہلے جو ہے کلمہ اور عقیدوں کی مضبوطی کے ساتھ قرآن پڑھایا جائے. This is the very important point in these days. اس وقت سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے. لوگ کہتے ہیں دیش بچاؤ, میں کہتا ہوں ایمان بچاؤ. وہ ٹیلی ویژن پر سیریت آتی, کون بنے گا کروڑ پتی, میرا پیغام ہے کون بنے گا جنتی. آ جاؤ, آپ کو جنتی بننے کا پروگرام دیتے ہیں. اٹھا لو قرآن, آ جاؤ مسجد میں, بن جاؤ جنت. اپنے ایمان کی خبر لو. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. بچے کو مدرسے میں اور مکتب میں ڈال کر بے فکر مت بیٹھ جائیے. جب آپ کا بچہ گھر آئے نا تو مکتب میں کیا پڑھ کے آیا ذرا سبق سنیے, اس کو لے کے بیٹھیے, خود بھی نمازوں کی پابندی کیجیے, بچوں کو بھی نماز پڑھیے. اگر تم نے مسجدیں آباد رکھی ہوتی تو کوئی بلڈوزر اس پر نہیں چل سکتا. تم نے ویران کر دیا تو دشمنوں کی نظریں ہو گئی نا. لڑکا مرتد ہو گیا, لڑکی کے ساتھ چلا گیا, کیونکہ کیا وجہ ہوئی؟ آپ کے مکتب میں یا ہمارے مکتب میں بچہ کتنا پڑھتا ہے؟ قرآن شریف پورا ہو جائے, نادرہ قرآن ختم کر لیا, وہاں تک پڑھتا ہے. کتنی عمر ہوئی؟ 12 سال 13 سال. پھر کہاں چلا گیا؟ اسکول. پھر کہاں چلا گیا؟ کالج. اب نمازوں کا خیال نہیں, نماز ہے نہیں. نماز ہو تو عقیدہ مضبوط ہوتا ہے. نمازیں عقیدہ مضبوط کرنے کی محنت کا نام ہے. نماز اللہ سے ہونے کی محنت کا نام ہے, اللہ کا بندہ بننے کی محنت کا نام ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب مکتب میں پڑھے ہوئے اس کو 7 سال 8 سال ہو گئے. جتنے سبق استادوں نے عقیدے کے پڑھائے تھے کالج جا کے بھول گیا, اور ایک جو ہے نٹکھٹ لڑکی کو دیکھا تو اپنا ایمان کھو بیٹھا. اس لیے ضروری ہے کہ
15 سال سے لے کر 25 سال تک کے جو یوتھ اور نوجوان ہیں، ان نوجوانوں کے لیے عقائد کے اسباق پڑھانے والا مدرسہ ہونا چاہیے، جو راتوں کو کام کر کے آنے والے نوجوانوں کو قرآن اور عقیدے کا سبق پڑھائیں۔ مائک والے حضرت ذرا سا والیوم بڑھا دیں۔ تو ایک بات تو یہ ہے، آپ کے بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ عام تقریر نہیں کر رہا ہوں میں، جو دل کا درد ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پیچھے حضرت مفتی صاحب بیٹھے ہیں، کوئی بھی غلط بات کروں گا میری گرفت کی جائے گی۔ میں کوئی غیر ذمہ داری کی بات نہیں کر رہا ہوں بس۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ الحمدللہ یہ لڑکیاں جو چلی جا رہی ہیں، ابتدا 10 گئی، 12 گئی، 20 گئی، بیچارے علماء اور شہر کے جو فکر مند لوگ ہیں وہ محنت کرتے ہیں اور محنت کر کے ان کو واپس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لاتے ہیں، اچھی بات ہے۔ مسلمان فکر میں ہے یہ مرتد ہو گئی لڑکیاں، یہ لڑکا چلا گیا اسلام سے، تو اسلام کا کیا نقصان ہے؟ 40 گئی ہے اور دنیا اور میڈیا بتا نہیں رہا ہے کہ روزانہ دنیا میں ہر 1 گھنٹے میں 10 لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ اسلام میں آ رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں، لیکن کیوں نہیں بتاتے؟ بدنامی ہے نا۔ حج میں اتنے بڑھ گئے ان کو بتا رہے، کیونکہ سوشل میڈیا کا کام کیا ہے؟ مسلمانوں کو بدنام کرنا۔ لیکن نہ قرآن کے چلانے سے اسلام بدنام ہوگا، نہ ان کے محنت کرنے سے اور خبریں دینے سے کچھ اثر پڑے گا، کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ نعیم اختر خاتمی برہان پوری نے ایک اچھا شعر ہے، اندھیروں کو یہی تو کھل رہا ہے، اندھیروں کو یہی تو کھل رہا ہے۔ کیا چیز کھل رہی ہے؟ دیا میرا ہوا میں چل رہا ہے، ہوا بھی چل رہی ہے، دیا بھی چل، اندھیروں کو یہی تو کھل رہا ہے، دیا میرا ہوا میں جل رہا ہے۔ اور فرعونیت کا زمانہ ہے، جیسے ابراہیم کو مٹانے کے لیے نعرے نمرود میں ڈالا گیا، لیکن ابراہیم کا نام آج بھی روشن ہے۔ آگ ہے اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، سن رہے علماء؟ آگ ہے اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ ہم لوگ امتحان کے دور سے گزر رہے ہیں، اپنے ایمان کے چراغ کو جلا کے رکھیں، اپنی اولاد کو 2 ایجوکیشن دینا ہے، دنیا کا ایجوکیشن بھی دیجیے، دین کا ایجوکیشن بھی دیجیے۔
لیکن دین اتنا پاورفل لیجیے کہ دنیا میں جائے تو اس کا دین کا چراغ بجھنا نہیں، کوئی اس کو بگاڑ نہیں سکتا۔ اکبر الہ آبادی کہتے ہیں فلسفی کہتا ہے کیا پرواہ گر مذہب گیا۔ لوگوں کو تو دین کی پڑھی نہیں ہے نا۔ فلسفی کہتا ہے کیا پرواہ گر مذہب گیا، اور اکبر فرماتا اور میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی یہ گیا تو سب گیا۔ دین کے بغیر گاڑا نہیں چلے گا ہمارا۔ چارہ اور کھانا، روزی تو زہر کو سانپ کو بھی مل جاتی، بچھو کو بھی اللہ دے۔ روزی ہمارا پرابلم نہیں ہے، مال ہمارا پرابلم نہیں ہے، ہمارا پرابلم ہے ایمان، اور ایمان کی بقا کے لیے محنت، اور محنت کے لیے مکاتب، مکاتب سے دارالعلوم۔ یہی بچے جنہوں نے پہلے مکتب میں پڑھا، وہ مکتب میں فائنلی اگر کلیور رہے، ہوشیار رہے، تو ان میں سے کوئی نکلے گا جو حافظ قرآن بنے گا۔ جیسے تنظیم رشیدیہ میں 200 نے ابھی نادرہ قرآن کریم ختم کیا ہے، اب ان میں سے منتخب ہو کر آئیں گے جو حفظ کریں گے، پھر حافظ بننے کے بعد بڑے ادارے موجود ہیں، الحمدللہ وہاں جائیں گے، علماء بنتے رہیں گے۔ بھائی دنیا کو ڈاکٹروں کی ضرورت ہے تو علماء کی بھی ضرورت۔ نماز کون پڑھائے گا؟ نکاح کون پڑھائے گا؟ مر جاؤ گے تو کون جنازہ پڑھائے گا؟ مر رہے ہیں کہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مسلمان جہاں بھی جائے 3 چیزیں ضروری ہیں۔ کہیں بھی رہنے کے لیے چلا جائے 3 چیزیں ضروری۔ نمبر 1 مسجد، نمبر 2 مسجد کے ساتھ ہی مکتب، کیونکہ بھائی ابھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اگر آپ نے بچے کو، اپنی نسلوں کو نماز، وضو، طہارت، عقیدہ، ایمان نہیں سمجھایا تو آپ کے چلے جانے کے بعد یہ مسجد کیا ہو جائے گی؟ ویران ہو جائے گی۔ تو اس مسجد کو آباد رکھنے کے لیے ہم کو تیاری کرنی پڑے گی، اور وہ کہاں ہوگی؟ مکتب کے اندر۔ تو مکتب اصل میں مسجد کو آباد رکھنے کی تیاری، اور مسجد کہاں کی تیاری؟ قبر کی تیاری۔ اب یہاں سے جنازہ قبرستان جانا ہے۔ بھروچ میں میرے ایک دوست ہے، بہت بڑی یونیورسٹی چلاتے ہیں، کالج چلاتے تھے، مسٹر چوکی والا۔ ان کے سامنے موت کا تذکرہ آ جائے تو وہ کہتے تھے نہیں قوالیاں کرو، موت کی بات، موت سے مجھے گھبراہٹ ہوتی، موت کا نام ہی مت لو۔ لیکن موت نہ کہتا تھا موت کا، وہ اسٹیج پہ ہی مر گیا، نہیں ختم ہو گیا۔ ایک دن مرنا گیا پھر موت ہے، کر لیں جو کرنا گیا پھر موت ہے۔ تو 3 کام ہمیشہ اپنے سامنے، ایمان کی بقا کے ساتھ گئے قبرستان تو کام کا ہے، بیڑا پار ہے، اور اگر ایمان نہ رہا تو خاک ہو جائیں، کچھ بھی نہیں رہے۔ تو میں ایک اور شعر آپ کو سنانا چاہتا تھا کہ گورنمنٹ آئی، یہ 3 جو ہے ٹرم ہو گئی، فلاں ہوا فلاں ہوا، اب مسلمان گھبرا رہا، کیا ہوگا؟ 50 سال سے کانگریس ہمارے پشت کے اندر چھرے گھونپ رہی تھی، کیا ہوا انجام؟ ہم تو ختم نہیں ہو، کانگریس ختم۔ ہم تو ابھی بھی ہم چھرے کھا کھا کے بھی جی رہے۔ اب یہ آئے ہیں تو یہ بھی آزما کے دیکھ لیں کیا ہم کو ختم کر سکتے۔
تیری فرعونیت کے خاتمے کو تیرے ہی گھر میں موسیٰ پل رہا ہے. اللہ تعالیٰ وقت پر سب چیزوں کا انتظام کر. ہم کسی پارٹی کے اور کسی لیڈر کے اور کسی نیتا کے رحم و کرم پر نہیں ہے، ہمارا نظام اللہ کے ساتھ. پارٹیاں ہماری محتاج ہو سکتی، ہم پارٹیوں کے محتاج نہیں. یہ بات الگ ہے کہ اتحاد نہ آ سکا، یہ کمزوری اور آنا مشکل بھی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرات انبیاء کی سب سے بڑی فکر یہ ہوتی ہے کہ آنے والی نسلیں تو آئیں گی لیکن ان میں ایمان کا چرچا ہو جائے، ان کے ایمان کی حفاظت ہو جائے، ورنہ حیوانوں کی طرح زندگی گزاریں. ابھی تو لا کر کے چھوٹا بچہ رکھا، ابھی تو بیوی کو رکھا، ابھی تو یہاں رہائش کا بھی ٹھکانہ نہیں ہے، یہاں بسیرے کا بھی ٹھکانہ نہیں ہے، اور نبی نسلوں کی فکر کر رہا جیسے علماء نسلوں کی فکر کر رہے ہیں. فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک. ذرا شروع میں نے خطبے میں انفسہم پڑھا تھا، وہ انفسہم بھی دوسری جگہ یہاں نہیں ہے. اے الہ العالمین، میں نے اپنی چھوٹی سی ذریت کو یہاں حرم محترم کے پاس پوسٹ کر دیا ہے. اب آئے گی قبائل کی زندگیاں، خاندان آئیں گے، بسیں گے لوگ، 2 سے 200 2000 ہوں گے، امتیں بنیں گی. فرمایا پھر دین کی دعوت کی ضرورت پیش آئے گی، پھر ایمان کی دعوت کی ضرورت پیش آئے گی، تو انہی میں سے کسی کو نبی بنا دینا. نبی کا کام کیا دنیا کی دعوت دینا ہوتی ہے؟ نبی دین کی فکر لے کے آتا ہے. سرکار تشریف لائے تو وہاں ابو جہل مالدار تھا، ابو لہب مالدار تھا، تو دعوت کا ہی کی. دعوت تو جس چیز کی بھیک پڑی ہوئی تھی، فقر و لالا پڑا ہوا تھا، وہ ایمان تھا، اس کی دعوت. دعوت کا ایک ہی دی جائے گی، مسلک کی نہیں، مذہب کی دعوت دی جائے گی، اور وہ ہے ایمان. اب نبی کے مشن سمجھ لوگ اکثر مدرسوں میں آتے ہیں، جو پڑھے لکھے جاہل ہوتے ہیں وہ آتے ہیں، یہ مدرسے کھول کے بیٹھے ہو، یہ کر کے بیٹھے ہو، کیا کرتے کیا ہو تم لوگ؟ حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بہت بڑا ایجوکیٹڈ آدمی آیا تھا، کلین شیو تھا، یعنی بلڈوزریا تھا. اس نے آ کے کہا اب اجتماع کرتے ہیں تو اجتماع میں کتنا خرچہ ہو جاتا ہے؟ کروڑوں روپے کا خرچہ ہو جاتا ہے، لائٹیں اور پنکھے اور ٹوائلٹ اور کھانا اور پینا اور پنڈال اور مائک اور روشنی اور کیا. 1 کروڑ روپیہ آپ خرچ کر ڈالتے ہیں، کیا حاصل کیا ہے اس سے؟ تو ایک ہارٹ کا ہاسپٹل بناؤ، مسلمانوں کو ہاسپٹل کی ضرورت ہے، اچھا بڑا ہاسپٹل بناؤ، کروڑوں روپے جمع کر لو، اجتماع کرنے کی کیا ضرورت؟ حضرت نے جواب میں فرمایا بیٹا داڑھی رکھنا سنت ہے، تمام انبیاء کی سنت ہے. بڑے سادھو سنت جو ہیں ان کو آپ واٹس ایپ پر دیکھتے ہوں گے، سب کی بڑی بڑی داڑیاں ہیں.
ہم ان کو داڑھی کی دعوت دیں تو پہلے سے داڑھی ہو. معلوم ہوا کہ ان کے دھرم میں بھی داڑھی کی اہمیت ہے. آج امت اس سنت کو مٹانے کے لیے روزانہ کروڑوں روپے کا خرچ کر رہی ہے. امت کو یہ کروڑوں کے خرچے سے سنت مٹانے کی محنت پر کرنے سے بچانے کے لیے ہم اجتماع کرتے. اجتماع ہم اس لیے کرتے فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی. تو میں کہتا ہوں مدرسے کا سلیبس کیا ہے؟ وہی سلیبس ہے جو انبیاء کرام کے 4 مشن بیان کیے گئے. دیٹ از دی سلیبس آف ایوری مدرسہ and every scholar and every university which teaches the deen. That is the main fundamentals. آئیے ذرا ایک بات کر لیتے ہیں. یتلو علیہم آیاتک، سرکار پر جب وحی آتی تھی تو ایک کیفیت بنتی تھی، اس کے بعد آپ کو وحی یاد کرا دی جاتی تھی، یہ معجزہ تھا. پھر آپ کاتبین کو بلاتے تھے اور وہ وحی لکھواتے تھے. اس طرح سے وحی محفوظ ہوتی. پھر صحابہ اس کو حفظ کر لیتے تھے. حدیث کی حفاظت بھی حفظ کے ذریعے سے ہوئی ہے اور قرآن کی حفاظت بھی حفظ کے ذریعے سے. یہ یاد رکھنا یہ علماء کے لیے، ورنہ لکھ کر حفاظت ہوئی، اس پر اعتراضات ہیں. اب جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ مشن میں ایک مشن تلاوت آیات، یعنی قرآن کریم کی تلاوت حضور کرتے تھے اور صحابہ کو کر کے بتاتے تھے. آج بہت بڑی ضرورت یہ ہے کہ گھروں میں قرآن کی تلاوت کیجیے، اور تلاوت کرنے کے لیے تلاوت سیکھنا پڑے گا، اور سیکھنے کی جگہ پھر گھوم پر میں وہیں آ رہا ہوں، مکتب میں آنا پڑے گا. نماز میں کیا پڑھنا ہے؟ قرآن. تو قرآن سیکھے بغیر تو آتا نہیں. کوئی بھی چیز سیکھنی پڑتی ہے، اس کے بغیر نہیں آتا. کوئی اگر یوں کہے کہ بھئی میں الف بھی جانتا ہوں، با بھی جانتا ہوں، تا بھی جانتا ہوں، جوڑ کر انشاءاللہ قرآن پڑھ لوں، نہیں پڑھے گا. ارے بازار میں کھانا بنانے کی کتابیں ملتی ہیں، اس میں ریسیپی بتائی ہے کہ اس طرح سے کھانا بنایا جاتا ہے، رس گلے ایسے بنائے جاتے ہیں، گلاب جامن ایسے بنائے جاتے ہیں. آپ لے آؤ کتاب، دوسرے دن بناؤ، دیکھو گلاب جامن کیسے بنتے ہیں. بیوی تمہارے منہ پر نہ مارے تو مجھے کیا، ایسا گلاب جامن بنے. ارے بھائی وہ تو سیکھنا پڑتا ہے. ایک مولانا صاحب تھے، ان کی بیوی بڑی نیک صالحہ تھی اور کھیر بہت اچھی بناتی تھی. اس کے پڑوس میں ایک گریجویٹ لڑکی رہتی تھی جو صبح میں بائک لے کر آفس میں چلی جاتی، شادی والی تھی. شوہر نے کہا یار تو چلی جاتی، ایک دن کھیر تو بنا. اب اس کو تو کھیر بنانا تو آتا نہیں تھا، اس کو تو کمپیوٹر چلانا آتا تھا لیکن چمچا ہلانا نہیں آتا. یہ گئی مولانا کی بیوی کے پاس، آپا جان کھیر کیسے بنا؟ تو آپا جان نے کہا کہ پہلے تو یہ دودھ لیا جاتا ہے. ہاں وہ تو میرے کو آتا ہے. کہ پھر اس کے اندر چاول بھیگو کر چھوڑ دیے جاتے ہیں. کہاں یہ تو میرے کو معلوم. اس کے بعد جو ہے چاشنی ڈالی جاتی ہے اندر. کہاں یہ بھی میرے کو آتا ہے. اس کے بعد اس کے اندر چمچ ہلایا جاتا ہے. دنیا کا بڑا کارنامہ موجودہ دور میں چمچ ہلانا ہے. اور اپنے ڈیکچے میں لوگ چمچ کم ہلاتے ہیں، دوسروں کے چمچے بننے میں بڑا شوق ہوتا.
مفت میں مشورہ چاہیے تو آپ کسی کو بھی اپنی داستان سنائیے, ایسے مفت میں مشورہ دے گا کہ سپریم کورٹ کا وکیل بھی ہار جائے. ابھی جو ہے یہ سب بتا دیا تو گریجویٹ پڑھی لکھی لڑکی ذرا اپنی اکڑ میں ہوتی ہے, اس کے پاس سرٹیفکیٹ ہوتا ہے, سب آتا ہے, مجھے تو یہ بھی سب آتا ہے, آپا جان میرے کو تو یہ بھی سب آتا ہے. تو آپا جان ایک قدم اور آگے بڑھے, کہ جب یہ سب تیار ہو جائے تو اس کے اندر نمک ڈال دینا. کہا یہ بھی میرے کو آتا ہے. کہا اچھا یہ بھی آتا ہے نا, تو کہا تھوڑا اور کھیر گرم ہو جائے تو اس کے اندر لال چمچ لال مرچی ڈال دینا. غصہ آ رہا تھا آپا جان, وہ گھر گئی, بنایا, نمک بھی ڈالا, مرچیں بھی ڈالی, کالی مری بھی ڈالی, تیار کیا, شوہر کو دیا, منہ پہ مارا. کہا کبھی کھیر بنائی نہیں تو کھائی بھی کیا, کوئی مرچیاں ڈالتا ہوگا. کہ یہ سب آتا ہے نا اس کا نتیجہ ہے, سب آتا ہے سب آتا ہے, میں یہ آیا. اب جو پڑھے لکھے ہیں وہ کیا کہتے ہیں, مولانا قرآن سمجھ میں تو آتا نہیں ہے, پڑھ کے کیا کریں. ایک بادشاہ بیمار ہوا, حکیم کو بلایا گیا, اس نے علاج شروع کیا. اس زمانے میں حکیم ہوتے تھے, آج کل تو حکیم مرا گئے, 2-4 زندہ ہے, وہ بھی ایسے ہی. ابھی جو ہے وہ حکیم صاحب نے علاج شروع کیا تو کسی نے بادشاہ کو کہا کہ فلان جگہ ایک بزرگ بیٹھتے ہیں, ان کا دم درود بھی کر لو, وہ بھی کر لو, یہ بھی کر لو, کیا فرق پڑتا ہے. تو دم والے فقیر صاحب کو بلایا. جب وہ آئے, انہوں نے پڑھ کر دم کرنا شروع کیا تو حکیم صاحب نے کہا اس کو کیوں بلائے, کہ اس کو دم کرنے کے لیے. دم سے کیا ہوگا, دم سے بھی اللہ تعالیٰ شفا دیتے ہیں, اچھے اللہ کے نام ہوتے ہیں, اس کے ذریعے سے بھی اللہ شفا دیتے ہیں. ارے بھائی یہ بیمار ہے, اس کو دوا کی ضرورت ہے, دم سے کیا ہوگا. نکالو کہا اس کو. فقیر نے کہا کہ یہ حکیم جو ہے نا وہ گدھا ہے. اب جو ہے حکیم واقعی گدھا ہو گئے, بہت اچھلا, بہت کودا, ارے میری بے عزتی کر دی, بادشاہ کے سامنے مجھے گدھا کہا. اور فقیر نے کہا میرے گدھا کہنے سے تیرے کو دم نکلی ہے کیا, تو اچھا خاصا انسان ہے, پھر اچھل کیوں رہا. نہیں کہا تم نے میری بے عزتی کہ تم کو معافی مانگنی پڑے گی, یہ کرنا پڑے گا, وہ کرنا پڑے گا. آج کل تو یہ ہے نا, دھکا دو کسی کو, 2-4 تماچے مارو, پھر سوری کہہ دو, ختم ہو. اب جو ہے فقیر نے معافی مانگ لی, حکیم صاحب ٹھنڈے ہو گئے, اپنا دوائی پیسنے میں لگ گئے. وہ اللہ والے نے کہا کہ حکیم صاحب کی ایک بات بتائیں, میں نے آپ کو چھیڑا, میں نے آپ کو کچھ کہا؟ کہا نہیں کچھ نہیں کہا, تم نے خالی وہ جو لفظ کہا. وہ اللہ والے نے کہا کہ ایک گھٹیا جانور کا لفظ آپ کو چسپاں کر دینے سے آپ کی آنکھوں میں بدلاؤ آیا, آپ کے ہاتھ پیر میں بدلاؤ آیا, آپ کے دماغ میں بدلاؤ آیا. یہ انسان کے گھٹیا لفظ کا اثر آپ میں اتنا آیا تو اللہ کے کلام میں اثر نہیں. فرمایا اتلو علیہم آیاتی, پہلا مشن, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, اور قرآن کریم کی تعلیم دینا. دوسرا مشن, مکتب میں کیا ہوتا ہے, قرآن کریم کی تعلیم مین چیز ہے. والحکمت, اور احکام سکھاتے ہیں, نماز کا کیا طریقہ ہے, وضو کا کیا طریقہ ہے, طہارت کا کیا طریقہ ہے, حدث اصغر کیا ہے, حدث اکبر کیا ہے, غسل کیسے کرتے ہیں, وضو کے فرائض کیا ہیں. کتنے اللہ کے بندے ایسے جن کو وضو کے فرائض نہیں معلوم, کتنے اللہ کے بندے ایسے جن کو کلمہ نہیں معلوم. ہمارے راندیر سے ایک جماعت گئی تھی,
کسی گاؤں کے اندر. اچھا انتظام تھا, مسجد بہت شاندار تھی, سخت گرمی تھی جیسے ابھی گرمی, سخت گرمی کے اندر جو ہے راندیر کے امیر صاحب جماعت لے کر گئے, مسجد میں گئے, چپ 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 جتنے پنکھے تھے سب چالو کر, آرام سے لمبے ہو گئے, سو گئے. ٹائم نہیں تھا نماز کو, تو آرام کا ٹائم تھا, سو گئے. تو مؤذن جو ہے وہ سیدھا گیا متولی صاحب کے پاس, کہ حضرت اپنے بل کا کیا ہوگا, وہ کوئی جماعت آئی ہے, انہوں نے سب پنکھے آن کر دیے, ابھی 11 بجے یہ تو 1 بجے تک چلائیں, بل کا کیا ہوگا. متولی گرم ہوا, ریز ہوا اور سیدھا مسجد میں آئے. ارے بھائی یہ کون سی جماعت ہے؟ انہوں نے کہا ہم لوگ راندیر سے آئے. امیر کون ہے؟ کہ میں ہوں. پنکھے کیوں چلائے؟ کہا تم کو پنکھوں کی پڑی ہے, ادھر آؤ, تیسرا کلمہ سناؤ. اس کو پہلا کلمہ بھی یاد نہیں. کہ تم کو پنکھوں کی سوئچوں کی پڑی ہے اور بلوں کی پڑی ہے, لوگوں کے ایمان کا ٹھکانہ نہیں, کلمہ پڑھنا نہیں آتا لوگوں کو. ایک جماعت گئی, رمضان کا مہینہ تھا, گاؤں میں گئے, گاؤں والے اکرام بہت کرتے, بھائی اکرام کی آنے والی جماعت کو پوٹلے رکھ دیے, بسترے رکھ دیے مسجد کے اندر, سب کو آرام کرو, اور ابھی دوپہر کو تمہاری دعوت, ابھی ظہر کی نماز کے بعد آپ کی دعوت رہے گی, شاندار دعوت کرائیں گے. تو امیر صاحب نے کہا کہ ابھی رمضان چلی, کا اس کی بھی دعوت. تو آج امت کا یہ حال, میں رو رہا ہوں, میرا دل رو رہا ہے. لوگ کہیں قرآن پہ اعتراض کرتے ہیں, کہیں علماء پہ اعتراض کرتے ہیں, یہ ملا نے کیا کر رہے ہیں, یہ جو کر رہے ہیں نا اس سے تو تمہاری نسلیں بچی ہوئی ہے, اور تم اس لائق بنو گے کہ کل اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا کر کے آیا, تو کہے گا کہ مکتب میں بچوں کو پڑھایا تھا, وہ نماز پڑھنے والے بن گئے, ہو سکتا ہے نجات ہو جائے. ابھی تو مشن پر گفتگو باقی ہے, لیکن 4 مشن ہیں نبی کے: تلاوت آیات, تعلیم قرآن, احکام کا سکھانا, اور عقائد کا درست کرنا. یہ 4 چیزیں ہیں, یاد رہے گی آپ کو. یہی مدارس میں ہوتا ہے, دوسرا کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ اس مکتب کو بھی اور اس کے زیر نگرانی جو چل رہا نظام, اس کو بھی عافیت کے ساتھ برقرار رکھے, جاری رکھے اور کامیاب رکھے. اور جو حضرات جس طرح سے اس کا تعاون کر رہے ہیں, ابھی تعاون کی مقدار بہت کم ہے, اس کو بڑھائیے, اور ہر مکتب میں ہزاروں کے اعتبار سے روپیے پہنچائیے. یہ امت غریب نہیں ہے, اللہ نے بہت مال دیا ہے اور دینے سے کم نہیں ہوتا, یہ یقین رکھ کر دیجیے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائیں گے, ہماری نسلیں پڑھیں گی. گاؤں کے اندر مکتب ہو, کوئی بچہ نہ دینی تعلیم سے محروم رہے نہ دنیاوی تعلیم سے محروم رہے. ہمیں ایجوکیٹڈ بنانا ہے اپنے بچوں کو, دین اتنا مضبوط کرنا ہے کہ کوئی وکیل کالر پکڑ کر آپ کو دین کا سوال کرے تو آپ کو جواب آنا چاہیے. بہترین آپ کسی سے جو ہے مرعوب نہ ہوں اور احساس کمتری میں مبتلا نہ ہوں. اس کا خیال رکھ کر اپنی اولاد کو پڑھائیے, اپنی نسلوں کو پڑھائیے. اللہ تعالی ہم کو دین دنیا میں کامیابی عطا فرمائے. ہم ملک کے لیے بھی دعا کرتے ہیں, اللہ تعالی ملک میں انصاف پسند پارٹیوں کو رکھے اور ایسے وزراء آئیں جو ظلم نہ کریں, انصاف کا معاملہ کریں, سب کے ساتھ برابری کا معاملہ کریں اور حق والوں کو ان کا حق دیں. انہی گزارشات کے ساتھ میں ان تمام بزرگوں سے اور علماء سے معافی چاہتے ہوئے اپنی گزارشات کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ابھی 1-2 پروگرام باقی ہیں, لہذا آپ شانتی اور اطمینان کے ساتھ تشریف فرما رہے ہیں. حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی دعا پر انشاءاللہ یہ جلسہ اختتام پذیر ہو.
ایک معذرت ہے خصوصی طور پر میری اپنے ہی طلباء سے. بہت محنت سے یہ ان بچوں کو تیار کیا گیا. بہت سارے بچے پروگرام پیش کرنے سے رہ گئے، یہاں تک کہ آدھے سے بھی زائد بچے پروگرام پیش کرنے کے رہ گئے. تو جو بچے رہ گئے ہیں ان کے والدین سے میری درخواست ہے کہ آپ ناراض نہ ہو، حالات کا تقاضا ہے، وقت کافی ہو گیا تھا. ان بچوں کا پروگرام انشاءاللہ آئندہ اتوار کو پھر جو ہے تنظیم مکاتب رشیدیہ کے مکتب قاری رشید احمد اجمیری میں لیا جائے گا. جتنے بچے تیار کیے گئے تھے دوبارہ وہ پھر سنے جائیں گے، اس لیے آپ ناراض بھی نہ ہو. وقت تھا حضرت کے ساتھ جو ہے وقت 1 بجے بعد حضرت کی شروع ہونی تھی، اور پھر بارش کا بھی موسم ہے، تو اسی لیے سبھی لوگوں سے یعنی بچوں سے اور ان کے والدین سے درخواست ہے کہ آپ جو ہے ہماری اس معذرت کو قبول فرمائیں. بھئی صدر محترم دعا فرمائیں گے، دعا کے بعد اسی طرح بیٹھے رہیں. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم انا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعلنا من الراشدين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا حجة ولا تجعله علينا حجة. اللهم ادخلنا الجنة وأجرنا من النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعلنا من الراشدين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت فتنة في قوم فتوفنا غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اے اللہ انبیاء کی جو سنتیں ہیں اور جو مشن ہے اس کو لے کر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ یہ جتنے دینی ادارے اے اللہ آپ کے خصوصی تعاون سے چل رہے ہیں، یہ دین کی حفاظت کے قلعے ہیں. اے اللہ انہیں ہمیشہ سرسبز و شاداب رکھیے، اور ان میں پڑھنے والے بچے جو امت کا مستقبل ہے، اے اللہ ان کو عقائد کے اعتبار سے پختہ اور اعمال کے اعتبار سے اے اللہ ہر اعتبار سے قربانی دینے والے اور دین کو جو ہے اپنی جو ہے پوری آئندہ نسلوں میں لے کر چلنے والے بنائیے. اے اللہ یہ جو ہمارے علماء کرام ان مدارس اور مکاتب کو اپنے سینوں سے لگائے ہوئے ہیں اور ہر قسم کی قربانی اس کے لیے پیش کر رہے ہیں، اے اللہ ان علماء کرام کی مخلصانہ مساعی کو قبول فرمائیے. اے اللہ یہ دینی مدارس اور مکاتب قرآنیہ آج پورے عالم کی نگاہ میں کھٹک رہے ہیں. اے اللہ ان کی حفاظت فرمائیے، اور اے اللہ ان کو ہمیشہ سرخرو اور سرسبز و شاداب رکھیے، اور اس کے ذریعے سے اے اللہ امت کا مستقبل روشن فرمائیے. اے اللہ ہمارے جو ہیں جتنے نوجوان مرد اور عورتیں دین اسلام کے سلسلے میں غلط قسم کے عقائد اور غلط قسم کے جو ہے مسائل لے کر بعض مرتبہ جو ہے دین کے بارے میں اعتراضات
کرتے ہیں یا جو ہے اس قسم کی چیزیں اپنے ذہن میں لیے ہوئے رہتے ہیں، اے اللہ ان کو اسلام سے اور اسلامی تعلیمات سے قریب کیجئے اور صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق دیجئے، علماء سے رابطہ قائم کر کے وہ اپنے اعتراضات جو ہے پیش کریں اور اطمینان اور سکون کے ساتھ جو ہے زندگی گزارے، اور نہ صرف اپنے اعتبار سے جو ہے اسلام کے رہنمائی کرے بلکہ غیروں کو بھی اس کے جو ہے تعلیمات سے واقف کرائے۔ اے اللہ ہمارے حضرت قاری صاحب مدد اللہ العالی کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور ان سے جو دین کی خدمات جو ہے وابستہ ہے، اے اللہ اس کو بھی تعدیر قائم رکھے، اور دین کے جتنے محافظین ان مدارس اسلامیہ کو چلا رہے ہیں اور جتنے معاونین ان مدارس اسلامیہ میں اللہ مالی اعتبار سے تعاون کر رہے ہیں، اے اللہ ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائیے، اور ان کے اس دین کے حفاظت میں لگنے والے مال کو اور محنتوں کو قبول فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ بھی اسی طرح بیٹھے رہے، اسناد تقسیم ہوگی حضرت والا کے ہاتھوں سے۔ یہ مجمع اس بات کا خیال کرے کہ آپ تمام کے لیے کھانے کا معقول انتظام ہے، طلباء طالبات بچے سب ہی کھانے سے اطمینان سے فارغ ہو کر ہی روانہ ہو۔ میں حفظ کی سند جو حضرت والا سے درخواست کرتا ہوں کہ حافظ شعیب کو سند حفظ اپنے دست مبارک سے دے، ایسے ہی حافظ معاذ یہ اپنی سند حاصل فرما لیں۔ ایسے ہی جو اسناد 225 طلبہ اور طالبات کی تھی، وقت اجازت نہیں دیتا کہ یہ تقسیم کیے جائے، اس لیے ان کے معلمین کے پاس یہ اسناد دے دی جائے گی۔ جو مستورات ہیں وہ سامنے معین بھائی کے گھر تشریف لے جائیں، ان کے کھانے کا نظم وہاں رہے گا، باقی احباب یہاں کھانے سے فارغ ہو جائیں۔ ابھی اذان ہوگی اور اذان کے فوری بعد نماز ہوگی، جو خدمت والے احباب ہیں وہ بھی اپنی خدمت کریں۔ تنظیم کی طرف سے سبھی خدمت کرنے والوں کا، جو ہمارے غازی پورہ کے نوجوان اور پیٹھن کے نوجوان بیچارے کل سے خدمت میں لگے ہوئے ہیں، ہمارے گاؤں کے بھی نوجوان جو آئے ہوئے ہیں، ہم سبھی کا جو ہے شکریہ ادا کرتے کہ آپ نے خدمت کی، اپنا جانی بھی قربانی دی، مالی بھی قربانی دی، آپ کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہم حضرت کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ حضرت جو ہے اتنی دور دراز کا جو ہے سفر کر کے ہماری دعوت پر آئے ہیں، اللہ حضرت کو جزائے خیر عطا فرمائے۔